جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے یہ چاہا تاکہ آپ کو اس سبق کا، اس لیسن کا، اس عربی کی اہمیت کا پتہ لگے. آپ بظاہر بول رہے ہوں گے جی ہم یہ کیا ہوا ہیا کر رہے ہیں، انتما کر رہے ہیں. اچھا کبھی آنی آ جاتا ہے، کبھی اینا اینی آ جاتا ہے، کبھی اونا آتا ہے، کبھی اینا آتا ہے. بھائی آنی اینی تسمیہ کے لیے آتا ہے نا. مسلمانی مسلمینی دو مرد ہو گئے، مسلمتانی مسلمتینی دو عورتیں ہوتی ہیں، یہی پڑھا نا. اور اونا اینا جب آتا ہے تو جمع مذکر سالم ہو جاتی ہے، مسلمون مسلمینہ. اور مؤنث جمع مؤنث سالم کرنی ہے تو مسلمات مسلماتین ہوگا. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح، کیونکہ ساری بات ہے قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق نازل ہوا. تو اللہ رب العالمین نے اس زبان میں جب قرآن کو نازل فرمایا تو قواعد عرب کی رعایت فرمائی مالک نے. باہر نکلو. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ذرا غور کریں اور برائے مہربانی جن اسٹوڈنٹس کے پاس سے شور یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ مائک کو میوٹ کر دیں، اور پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا، صحیح میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا پھر بڑا فائدہ ہوگا. اب آپ میں سے کوئی کیا پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کے بتا دے یہ آیت، اور اس کا ترجمہ بتا دیں. آپ لوگ خود ترجمہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جہاں اٹکیں گے میں بتا دوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو صیغے آ رہے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، اشتراک بھائی اب یہاں آ جائے میرے برابر، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. یہ کون سے صیغے ہیں؟ کیا یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ اور اگر یہ تثنیہ ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے، جمع ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور جمع کے اندر پھر جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ جو بھی ہے وہ آپ میں سے مجھے بتائیں. کون طلبہ کرام جواب دیں گے؟ جی بسم اللہ. سر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے. جی بولیے. مسلمین مسلمات مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور اس کا مطلب جمع سالم ہے. یہ والا بتائیں پہلے. ان المسلمین سر کس کے لیے؟ یہ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. لیکن ہے کون سا صیغہ؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ یہ تو بتا دیں. تسنیہ تسنیہ سر تثنیہ یہ تثنیہ ہے. تثنیہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے آنی یا اینی. تثنیہ میں نون کو زیر آتی ہے، اس کے جمع ہے سر. یہ دماغ لڑانا ہے جس طرح ہم نے پڑھا ہے، سوچ کے بولو. ہاں اگر یہ تثنیہ ہوتا، یہ جواب غلط ہے. سالم ہے مسلم جمع ہے. تمام مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے اندر؟ کیا ہے بیٹا؟ دوبارہ بتائیے. جی جمع ہے یہ سر. جمع سالم ہے اور تمام مردوں کا اس میں جواب دینا. جمع سالم ہے، اس میں تمام مردوں کا ذکر ہے اس کے اندر. جمع دیکھیں جب جواب دیا جاتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مردوں کا کہا نا تو آپ نے جواب صحیح ہے، لیکن یوں کہا جاتا ہے جمع مذکر سالم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع سالم ہے یہ. اور آگے والا یہ والا صیغہ بتائیں آپ. سب سے سوال ہے. جمع مؤنث جمع مؤنث سالم، کیونکہ اس کے اندر آ رہا ہے آتی، آتن یا آتن آتا ہے یا آتو آتی آتا ہے تو مؤنث کے لیے جمع ہو جاتی ہے. دیکھ لیا آپ نے. اور بولتا بھی پھر وہ کٹ جاتی ہے شروع کی، اور آتی آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ آگے مؤنث کے صیغہ. آپ بتائیں کیا قرآن کے قریب ہم نہیں ہو رہے؟ اب ترجمہ کون کر کے بتا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، انا کا تو مطلب ہوتا ہے بے شک. اب ترجمہ کریں. شاباش. انل عربی بھی پڑھیں اور ترجمہ کریں. بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتوں، والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں. چلے آن لائن طالب علم جو پڑھ لیتے ہیں نا وہ زور سے بولے ذرا دوبارہ. ان پہلے عربی پڑھیں. دیکھیں یوں پڑھیں ان المسلمین والمسلمات، پھر دونوں کا ترجمہ کریں. ان المسلمین والمسلماتان. نہیں مسلماتانی تھوڑی لکھا ہوا ہے، والمسلمات ہی لکھا ہوا ہے. مسلمات. ہاں سر میں بے شک مسلمان عورتیں. تو پڑھ دیں ابھی، وہ کر لینا پورا. انہوں نے پڑھ لیا نا. وہ پڑھیں آپ. کون پڑھا؟ میں کروں سر؟ تو وہ دوسرے طالب علم نہیں بول رہے ہیں کیا؟ خاموش ہو گئے؟ کہاں چلے گئے وہ؟ چلیں آپ پڑھ لیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد. اب آپ یہ تجوید کا بھی قاعدہ سمجھو. والقانتین والقانتات، قاف کی آواز آنی چاہیے. آپ کاف پڑھ دی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. والقانتین والقانتات. جی والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. اطاعت کرنے والے. دیکھیں قانتین کا مطلب ہوتا ہے، قانت کہتے ہیں اللہ کے مطیع اور فرما بردار کو.
اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتیں. جی ہاں. والصادقین والصادقات اور سچے مرد والصادقین اور سچی عورتیں. سچے مرد اور سچی عورتیں. شاباش. آگے چلیں. اور والخاشعین والصابرین نہیں، یہ لفظ چھوڑ والصابرات دیا آپ نے. والخاشعین والخاشعات. ایک لفظ چھوڑ دیا. اور والصابرین. اس کو پڑھیں. جی معذرت. والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. دیکھیں خاشع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عجز و تواضع کرنے والے، عاجزی والصابرین اور خشوع و خضوع کرنے والے. یعنی جب رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عبادت کرتے ہیں تو ان کے جسم سے لے کر، ان کے وجود سے لے کر ان کے دلی طور پر جذبات ایک الگ ہی ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری سے پیش آنے والی. والخاشعین والخاشعات، خشوع و خضوع کرنے والے. اور آگے چلیں. شاباش. والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. اب دیکھیں متصدقین کس سے نکلا ہے؟ صدقے سے نکلا ہے. یعنی صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر یہاں پہ برابر فرمایا. اب جس کو عربی گرامر نہیں آتی ہوگی وہ کبھی بھی یہ ترجمے کی گہرائی نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں ایک جگہ مرد کا ترجمہ ایک جگہ عورت کا، کیوں اینا آ رہا ہے، کیوں آتی آ رہا ہے. چلیں آگے. اور آگے. والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی یہاں کیا غلطی کی؟ والصائمین. اب دیکھیں ہم جو پڑھ رہے ہیں والصائمین، یہ صائمین نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو بالکل نارمل پڑھا جائے گا. والصائمین والصائمات، تو حمزہ کو نارمل رکھیں. اب حلق کی طرف آواز نہیں لے جانی، حمزہ میں نہیں لے جانی، وہ عین میں لے کے جاتے ہیں. دوبارہ پڑھیں. والصائمین والصائمات. شاباش. اب دیکھیں بالکل صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. اب اس کا ترجمہ اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں. سبحان اللہ. اچھا ان کے لیے ہے کیا یہ بدلہ؟ ان کے لیے انعام کیا اللہ کی طرف سے؟ وہ آخر میں آئے گا، وہ آخر میں آئے گا. تو یہ ابھی چلے جا رہا ہے یہ نیک کام کرنے والے. چلیں اور آگے چلیں. کہاں گیا میں، کہاں پر؟ ہاں. والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے مرد اور پارسائی نگاہ رکھنے والی عورتیں. دیکھیں اس کا ترجمہ سمجھ لیں. اب یہاں پر رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، تو ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوا کرتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے. والحافظین فروجہم والحافظات، رب تعالیٰ نے فرمایا، اور فروج جو ہے یہ فرج کی جمع ہے، اور فرج کا مطلب ہوتا ہے انسان کی شرمگاہ. تو فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظاتی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ مرد اور عورت کہ جو بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں. حفاظت کا مطلب زنا سے دور رہنا، بے حیائی کے کاموں سے دور رہنا، اپنے جسم کو ایسے کاموں میں نہ لگانا جس سے مالک نے منع فرمایا. اللہ نے جس سے منع کیا، جو حلال پیور رشتہ ہے نکاح کا، اس کے ذریعے سے اپنے جسمانی تعلقات کو قائم کرنے. والحافظین فروجہم والحافظات، کہ جو لوگ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں. آسان لفظوں میں اگر ہم اس کا ایک ایسا ترجمہ کریں کہ جو بالکل کھلے ہوئے الفاظ میں نہ ہو، تو پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں. اب آگے چلیں. لیکن میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتا دیا تاکہ عربی بھی سمجھ آئے. جی اور آگے چلیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ بڑا اہم ترجمہ کریں، یہ بڑا اہم ترجمہ کا. یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. تو آپ نے کثیرن کا ترجمہ نہیں کیا. والذاکرات. ہاں. اور اللہ کو یاد کرنے والے بہت مرد اور اللہ کو یاد کرنے والے بہت عورتیں. ترجمہ نہیں ہے اس کا ترجمہ. کثرت سے یاد کرنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. مردوں کی کثرت مراد نہیں ہے. مردوں کی کثرت تو ذاکرین اور عورتوں کی کثرت ذاکرات میں آ گئی ہے ہی جمع. لیکن کثیرن کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کیسے اللہ نے ذکر لے کے فرمایا؟ اس کا مطلب یہ سب اللہ کے پیارے ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے دین کی باتیں کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، جو اللہ کے شاعر ہیں اس کا ذکر کرنے والے. اور ویسے ہی آج ابھی جو یہ دن چل رہے ہیں، اس کائنات کے افضل ترین دن ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں، اور اس کی راتیں
इंतहाई मुबारक तरीन रातें। हमारे यहाँ पाक व हिंद के अंदर मुख्तलिफ मौके पर लोग जो है वो दिनों को मना रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम रबीउल अव्वल के दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जी इस महीने में हमारे नबी मुहर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दुनिया में। अच्छा, पाकिस्तान मना 14 अगस्त के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं दुनियावी लिहाज से, शब कदर, शब मेराज, उसके हवाले से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अफसोस कि जिलहिज्जा के इन 10 दिनों और 10 रातों को कोई भी इसकी अहमियत को हमारे लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, गाफिल है, आम गुनाह हो रहे होते हैं। ये हुर्मत वाले महीने भाई, कई अहले इल्म के कौल के मुताबिक इसमें गुनाह की भी ज्यादा पकड़। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, ठीक है ना। और हम सब अपने गिरेबान में जाकर, अपने लिए मैं ये बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ये नहीं है कि दूसरों को नसीहत, और अपने लिए मैं कह रहा हूँ। तो हम सबको क्या है कि इसके अंदर तो इन दिनों के अंदर भी अल्लाह का जिक्र कसरत से करने का हुक्म दिया गया। और ये तो अल्लाह पाक ने आम जिक्र किया है, इसके अंदर कोई जिलहिज्जा का जिक्र नहीं। ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि इन दिनों की रातों की बड़ी अहमियत है, इसमें जाकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इसमें दुआएं कबूल होती है। ये जो जिलहिज्जा के 10 दिन है, वल फजरी व लयालिन अशर, अल्लाह पाक ने जो लयालिन अशर फरमाया, 10 रातों की कसम, तो कई जुमहूर, कई मुफस्सिरीन के नजदीक वो 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की 10 रातें हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों की कसम जिक्र फरमाई, तो उससे मुराद उनकी इज्जत और उनकी अजमत है, उनकी अहमियत को उजागर करना है। तो हाजी जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लब्बैक की सदाएं लगा रहे हैं, हम नमाज के बाद भी लब्बैक जो है हर नमाज के अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, हाजी लब्बैक की सदा लगा रहे हैं, ठीक है ना। हमें जिक्र करने का हुक्म है। तो अब क्या फरमाया कि बहुत सारे, यानी अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें, ये सारे के सारे नेक लोग, इनके लिए क्या है? मुसलमान, अहले ईमान, इताअत करने वाले। अच्छा, मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मुमिनीना वल मुमिनात से मुराद ये मुस्लिमीना का मतलब जाहिरी तौर पर भी इस्लाम पे अमल करने वाले, और मुमिनीन वल मुमिनात का मतलब और दिल से भी अल्लाह पर ईमान लाने वाले। ये नहीं है कि सिर्फ दिखलावे के लिए काम हो, दिल में ना हो। तो दोनों का जिक्र कर दिया गया, इस्लाम और साथ में किसका जिक्र किया गया बताइए? ईमान, दोनों का जिक्र कर दिया गया, ठीक है ना। तो उनके लिए है क्या, उनके लिए इनाम क्या है, पहले ये बताइए। ये स्क्रीन बहुत बड़ा अजर है और मकसद। एक मिनट, स्क्रीन जो है ना जरा वो हट गई थी, तो मैं दोबारा स्क्रीन में जा रहा हूँ। अब हम उसी पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान की आयत, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सब्र करने वाले, खुशू व खुदू करने वाले, अज्ज़ व नियाज़ से रब की बारगाह में झुकने वाले, आसी व इनकिसारी करने वाले, सदका देने वाले, खैरात करने वाले, नेकी के काम करने वाले, रोजा रखने वाले, अपने दामन को बचाकर पाक रखने वाले, कि हमसे कोई बेहयाई के काम ना हो जिससे अल्लाह नाराज होता है, उन कामों में अपने जिस्म को हम ना लगाएं, जिससे अल्लाह राजी होता है उन कामों में लगाएं, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने जिस्म की हिफाजत करें, मर्द औरतें हों। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अब मैं चाहूंगा कि एक और स्टूडेंट इसकी खबर है, खबर कि इन सब के लिए इनाम क्या है, यहाँ से इनाम जिक्र किया जा रहा है। कौन इसका तर्जुमा करेगा? अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, क्या फरमाया अल्लाह पाक, बताइए। उन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है, तैयार कर रखा है। अअद्दा युइद्दु इअदादन, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इअदाद का मतलब होता है तैयार करना। तो अअद्दल्लाहु लहुम, अल्लाह ने तैयार कर रखा है, सही है ना, लहुम, उनके लिए। हुम आ रही है, हुम ज़मीर भी पढ़ी है आपने, हुम माना उन सब के लिए। अब देखें, क्योंकि मर्द औरत दोनों का जिक्र है, तो सिर्फ लहुम आ गई, लहुन्ना नहीं आई। ये भी नोट कि जब लहुम ज़मीर आई है, इसका मतलब मर्द के साथ औरतें भी शामिल हो जाती है। ये भी हमने ज़मीरों में पढ़ाया था। ये है कुरान अल्लाह पाक का कलाम, सुभान अल्लाह। अअद्दल्लाहु लहुम, अल्लाह ने तैयार कर रखा है उन सब के लिए, इसमें मर्द भी आ गए और औरतें भी आ गई। क्या तैयार कर रखा है? मग़फ़िरतन, बख्शिश के परवाने को अल्लाह पाक ने तैयार कर रखा है। अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश रखी, व अजरन अज़ीमा, और बहुत सवाब उनके लिए तैयार कर रखा है। अब देखें, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत मिलेगी, फुला नेमत मिलेगी, फुला, फरमाया बहुत बड़ा अजर व सवाब। अब जैसा इंसान होता है ना, उसका स्टेटस होता है ना, इंसान का जैसा स्टेटस होता है उसके मुताबिक हम उससे उम्मीद रखते हैं। अगर हम किसी बड़े मिनिस्टर से मुलाकात के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं जी, कि यार ये तो मिनिस्टर है भाई, तो उसके मुताबिक उससे तवक्को रखी जाती है कि इससे फुला फुला काम हो जाए। अच्छा, मिनिस्टर से बढ़कर और ज्यादा सेनेट के मेंबर के पास जाए, दुनियावी मैं ओहदों का बता रहा हूँ, तो बंदा और ज्यादा तवक्को रखता है, भाई ये सेनेट का जो है ना ये मेंबर है। अच्छा, मुल्क के वजीर आजम के पास चले जाएं, या किसी सल्तनत के बादशाह के पास चले जाएं, भाई ये तो पूरे मुल्क का बादशाह है, सही है ना। किसी रुतबे वाले के पास, सोर्स वाले के पास चले जाएं, बोले जी तो गवर्नमेंट का बहुत अफसर आदमी। किसी अमीरों, कभी रईसों के पास, बादशाहों के पास चले जाएं तो कहें जी इनके पास तो बड़े अल्फाज। तो जैसा बंदा होता है उसके मुताबिक उससे उम्मीद रखी जाती है, सही है ना।
کہ وہ جب کسی بات کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تمہارا انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا انعام میں تمہیں دوں گا، تو ہم اس کے مطابق ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو اس کائنات کا ملک الاملاک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین، ہمیں پیدا کرنے والی ہستی ذات، جب وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے میں نے جو یہ پیچھے جتنے نیک کام ذکر کیے گئے کرنے والے ہیں ان کے لیے میں نے بہت بڑا اجر و ثواب انعام تیار کر رکھا ہے، تو انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہ اجر و ثواب کی عظمت اور اس کی کثرت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ ہے اللہ کا کلام، اس طرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو عربی میں بھی ہم آگے جائیں گے اور ہمیں آپ کو مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں، اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں، مزید اس کے اندر اور آگے پڑھیں۔ ابھی میں نے لائٹلی بالکل ہلکا ہلکا آپ کو بتایا، یہ سورۃ الاحزاب اس کی آیت نمبر جو ہے 35 ہے، نیچے ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی، آپ کو اردو میں پڑھنا اردو میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھنا انگریزی میں پڑھیں، عربی میں بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے، اس تفسیر کو پڑھیں جس زبان میں آپ کو آسانی ہے۔ تو یہ جو ہے میں ایک دل چاہا کہ میں آپ سے جو ہے اس کو شیئر کروں تاکہ ہماری اس کورس کی اہمیت وہ طلبہ کے جو تھوڑی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، پتہ لگے۔ دیکھیں اب ماشاءاللہ آپ ہی میں سے اسٹوڈنٹ نے تقریباً ترجمہ کیا نا اس کا، اور یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں جس نے نوٹ کیا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جو ہے اس میں جو ہے مزید ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، اور ہم جو عربی کا کورس کر رہے ہیں اس سے ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کے قریب ہو جائیں، اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے قریب ہو جائیں، دین کے قریب ہم ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔